علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في التجويد آمین یا رب العالمین. ہمارے پاس 7 حروف مستعلیہ تھے، خص، ذوطن، قز، جنہیں ہم موٹا ادا کرتے تھے. اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے، ایک تو ہم نے پڑھے حروف مستعلیہ، اور اب اگلا ہم پڑھیں گے شبہ مستعلیہ. حروف مستعلیہ ہمارے پاس 7 ہیں، شبہ مستعلیہ ہمارے پاس 3 ہیں. یعنی وہ حروف جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ان میں ہمارے پاس کچھ شرطیں ہوتی ہیں، تو جب وہ لاگو ہوتی ہیں تو پھر یہ حروف موٹے ہوتے ہیں، کبھی باریک ہوتے ہیں، اس لیے انہیں شبہ مستعلیہ کہتے ہیں. اچھا جی، وہ کون سے حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے آپ کے پاس سوال. اس کا جواب ہے 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، وہ یہ ہیں لام، را، الف. ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے. آگے ہے حرف لام کے قواعد اور مشق. اچھا جی، یہ جو لام ہے نا، یہ اصل میں باریک حرف ہے، کیونکہ حرف مستعلیہ ہم نے دیکھ لیے موٹے حرف تو صرف 7 ہی ہیں، تو ان میں لام نہیں آتا. تو در حقیقت جو لام ہے وہ باریک حرف ہے، لیکن یہ لام جب لفظ اللہ یا اللہم میں آتا ہے تو پھر اس میں باریک اور موٹا پڑھنے کی شرط پائی جاتی ہے. جب لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہوئی تو لام باریک پڑھا جائے گا. ادروائز کسی اور حرف میں آتا ہے، جیسے الذین میں اگر آتا ہے یا اس سے ہٹ کے کسی اور حرف میں آتا ہے تو وہاں پہ لام باریک پڑھا جائے گا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لام کون سا حرف ہے تو آپ کہیں گے کہ لام باریک حرف ہے. موٹے لام کی مشق، انہوں نے یہاں پہ آپ کو کچھ حروف دیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، علم اللہ، اللہ احد، اللہ احد. اس طرح سے نہیں پڑھنا. اللہ، اپنی جو زبان ہے اسے بچھانا نہیں ہے منہ میں. اللہ، اللہ ہلکی پھلکی اوپر کو اٹھے گی، ہلکا پھلکا سا آپ کا منہ تھوڑا سا بھر جائے گا. زیادہ بھی نہیں بھر دینا منہ کو، اور زیادہ ایسے اسٹریٹ سا بھی نہیں کر دینا. اور اسی طرح سے باریک لام کی مشق بھی نیچے انہوں نے دی ہوئی ہے. اعوذ باللہ، بسم اللہ، بنعمت اللہ. اگر آپ خود بھی شیشے کے سامنے یا کہیں پہ کھڑے ہو کے پریکٹس کریں جہاں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو موٹے حروف ہوتے ہیں ان میں ہماری زبان تھوڑی سی اوپر کو اٹھتی ہے اور ہمارا منہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، یا جیسے کہہ لیں کہ پھول جاتا ہے. اور جب ہم باریکی کی طرف جاتے ہیں، اس حرف کو ہم نے باریک ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ہماری جو چہرہ ہے نا، ہمارے ہونٹ تھوڑے سے اسٹریچ ہوتے ہیں. جیسے لپسٹک لگاتے ہوئے ہونٹوں کو ہلکا سا اسٹریچ کیا جاتا ہے نا، ویسے ہلکے پھلکے سے اسٹریچ ہوتے ہیں. اعوذ باللہ، بسم اللہ. آپ لوگ اپنی اپنی سائڈ پہ پریکٹس کر کے اسے چیک کریں، آپ لوگوں کو محسوس ہوگا یہ. اس کے بعد اینڈ پہ آپ لوگوں کو نوٹ بھی دیا ہوا ہے. باقی تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں، جیسے الحمد، قل لکم، بل لکم، بواکم. یہ غلط ہوگا، بواکم یعنی زبان کو اٹھا دینا اور منہ کو موٹا کر دینا، تو یہ آپ لام کو موٹا کر دیں گے تو یہاں پہ یہ آپ کی غلطی ہوگی. حولہم، حولہم، اس طرح سے یہ غلط ہوگا. یعنی آپ کی زبان اگر باریک لام پہ اٹھے گی تو وہ آپ کا حرف غلط ادا ہو جائے گا. یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ کسی کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. کون سا؟ ہاں جی، لفظ اللہ یا اللہم، اس کے لام کو دیکھیں گے لام کی شرط میں. اگر
لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑا جائے گا، لیکن اگر لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہوئی تو پھر ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے۔ ویسے یہ لام باریک حرف ہے کیونکہ موٹے حروف کو آپ کو یاد ہیں، خصہ ذاقتن قز، ان میں لام نہیں آیا تو یہ لام موٹا حرف نہیں ہے۔ 29 حروف تہجی میں صرف وہی لفظ ہیں حروف مستعلیہ، اور اس کے بعد حروف شبہ مستعلیہ الف لام را، اور لام کے قواعد میں لفظ اللہ یا اللہم کی شرط ہے، یہ جب ہوگی تب ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے۔ زبر اور پیش دونوں کا قاعدہ سیم ہوگا، ان دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر اس سے پہلے زیر ہوئی تو لام کو باریک پڑھیں گے۔ جی کلیئر ہے پوائنٹ؟ چلیں جی الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلا پیج آپ لوگ کھولیں، آپ کے گروپ پہ میں نے سینڈ کیا ہوا ہے۔ جی کون سی؟ کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، کیا لفظ کیا بولا ہے آپ نے؟ اچھا اچھا، ہاں جی بولیں بولیں۔ دیکھیں یہی تو میں نے آپ کو یہی سنے میں نے ابھی بتایا ہے، لفظ اللہ یا اللہم میں دیکھنا ہے، یہ تو واللہم ہے نا، اس کا معنی ہے وہ پھر گئے، اللہ لفظ نہیں ہے یہ۔ جی اللہ یا اللہم اس کو ہی دیکھنا ہے آپ نے، اللہ یا اللہم اس کو ہی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیں جی الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلا پیج ہے الف کے موٹے اور باریک ہونے کی کون سی حالتیں ہیں؟ اب دیکھیں الف کے لیے شرط ہے کہ جو الف ہے یہ اپنے ما قبل کے تابع ہے۔ تابع کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو حرف آئے گا نا اس کو دیکھ کے الف بتائے گا کہ اس نے موٹا پڑھا جانا ہے یا باریک پڑھا جانا ہے۔ تابع کا یہ معنی ہے۔ اگر تو الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، یعنی موٹے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو پھر ہم الف کو موٹا پڑھیں گے، جیسے قال، قاف الف لام قال بنا، الف سے پہلے موٹا حرف قاف ہے، حروف مستعلیہ میں ہم نے اسے پڑھا تھا، تو اب ہم اسے قال، قال جب قاف کو پڑھ رہے ہیں تو الف بھی اس کے ساتھ ہی موٹا پڑھا جا رہا ہے، قال، قال، اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے، پر اور موٹی آواز آنی چاہیے، قال۔ اسی طرح سے صالح، طالوت، خائبین، جس طرح سے پہلا حرف جو حروف مستعلیہ موٹا پڑا جاتا ہے اس کے ساتھ الف کو بھی ہم موٹا کر دیتے ہیں، لیکن اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے یعنی حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے نا تو وہاں پہ ہم پھر اس الف کو بھی باریک پڑھیں گے، جیسے مالکی، ایاک، یکادو، یقادو تو نہیں نا پڑھا ہم نے، یکادو۔ اب یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف اپنے ما قبل کے تابع ہے، ما قبل کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے، الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے گا تو الف موٹا پڑھا جائے گا، الف سے پہلے اگر باریک حرف آ جائے گا تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پہ اگلا سوال آپ کے پاس ہے کہ الف سے پہلے کون سے موٹے حروف آ سکتے ہیں؟ تو حروف مستعلیہ آ سکتے ہیں، خصہ، ذوقن، قز، ہمیشہ حروف مستعلیہ ہوں گے، اور لام را تفخیم کی صورت میں۔ لام کی ہم نے حالتیں پڑھ لی، لفظ اللہ یا اللہم، را کی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم حالتیں پڑھیں گے، را کی بھی قواعد ہیں، اس کو موٹا کب پڑھتے ہیں، باریک کب پڑھتے ہیں، کہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ الف کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ الف کب موٹا پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ چلیں جی الحمدللہ۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں میم کے احکام، میم میں کب غنہ ہوگا اور کب غنہ نہیں ہوگا، عدم غنہ یعنی بغیر غنے کے کب ہم پڑھیں گے میم کو۔
गुन्ना आगे आपको जवाब है कि गुन्ना कब होगा, मीम मुशद्दद हो या मीम साकिन के बाद मीम और बा आ जाए। मीम मुशद्दद यानी मीम के ऊपर शद लगी हुई हो, या मीम साकिन हो और उसके बाद मीम आ जाए, या फिर मीम साकिन हो और उसके बाद बा आ जाए। तो इन तीन सूरतों में हम मीम पर गुन्ना करेंगे। जैसे आगे मिसालें भी हैं आपके पास, अम्म, हलुम, फसम। इसी तरह से ये मीम की मिसालें हैं। आगे मीम के बाद मीम की, इलैकुम मुरसलून। आगे मीम के बाद बा की मिसाल भी है, अलैकुम बिवकील। इस तरह मीम के गुन्ने में तीन शराइत आ गई, मीम मुशद्दद हो, मीम साकिन के बाद मीम हो, या मीम साकिन के बाद बा हो। इन तीन सूरतों में हम मीम पे गुन्ना करेंगे। गुन्ना करने यानी यहाँ पे हम फिर एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज ले जाकर वहां पे ठहरेंगे, इलैकुम मुरसलून इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, वहां पे गुन्ना करके ठहरना होगा हल्का फुल्का सा एक अलिफ के बराबर, इलैकुम मुरसलून। इस तरह से आगे आपको अदम गुन्ना की मिसालें दी हुई हैं सारी, अलिफ से लेके या तक। तो आज हमने पढ़ा कि लाम हर्फ मुस्तालिया के अलावा और कौन से हरूफ मोटे हैं, लाम के क्या कवायद हैं, अलिफ के क्या कवायद हैं, और मीम के क्या अहकाम हैं। जी, इसमें से किसी को कोई समझ ना हो मैं दोबारा समझा देती हूँ, वरना फिर हम प्रैक्टिस करते हैं आगे हरूफ की। जी, मीम मुशद्दद हो या मीम साकिन के बाद मीम हो, या मीम साकिन के बाद बा आ जाए, तो इन तीन जगहों पे हम मीम पे गुन्ना करेंगे। मीम पे शद हो, या मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, या मीम साकिन के बाद बा आ जाए। ये तीन पॉइंट्स बनते हैं। आप चाहें तो अपनी पेज कॉपी पेज से अलग अलग करके लिख लें ताकि आपको याद रहे। अच्छा, आगे अदम गुन्ना भी पढ़ लें। जब मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ गुन्ना नहीं होगा, वहाँ पे आप लोगों ने ठहरना नहीं है। जैसे हमजा के आगे मिसाल देखें, जअलनाकुम, इस पे अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो इस तरह की है, जअलनाकुम कुम, इस तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस तरह की आवाज़ तब आएगी जब मीम पे शद हो, या मीम के बाद मीम हो, या मीम के बाद क्या हो, जी क्या होगा मीम के बाद, किसी को नहीं समझ आई? बा हो, जी बा हो, शाबाश।